اسماعیلی مسلک کے اندر امامت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے اور آخری انسان تک قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یعنی نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ بیچ میں منقطع بھی ہوئی ہے. یعنی نبی سے زمانہ خالی ہو سکتا ہے لیکن امام سے زمانہ خالی نہیں ہو سکتا. اگر ہم مثال دیں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی اگر انسانی زندگی کے لیے پانی کی مثال ہے تو امام جو ہے وہ آکسیجن کی مثال ہے. جس طرح پانی پیے بغیر کچھ وقفہ ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں، جبکہ آکسیجن لیے بغیر جو ہے کچھ وقفہ وہ نہیں کر سکتا. اور امام جو ہے وہ کائنات کی روح ہے. جب تک کائنات باقی ہے امام کی وجہ سے ہی باقی ہے. اگر امام نہیں رہیں گے تو کائنات کا سلسلہ ہی نظام ہی درہم برہم کر دیا جائے گا. آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے شیث علیہ السلام وسیع تھے. اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا آیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے آگے چلتا رہا. میرا جو مین آج بتانے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وسیع تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے عبد المطلب جو ہے وہ بھی امام تھے اور ان کے بیٹے ابو طالب بھی امام تھے اور عبداللہ بھی امام تھے. یہ سلسلہ وہ آگے بتا رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب عبد المطلب جو ہے وہ امام تھے، اور امام کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ امام کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے، لوگوں کی جو ہے ان کو شرک سے بچائے، ان کو بدعات سے بچائے، ان کو جو شریعت ہے اللہ کی دی ہوئی جو شریعت ہے اس شریعت کے اوپر ان کو چلائے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں مسلسل امام آئے ہیں تو وہ ان اماموں نے لوگوں کو شرک سے کیوں نہیں روکا؟ بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے آباء و اجداد بھی اوپر جو ہے وہ خود شرک کرتے تھے، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. لیکن کم از کم یہ تو سوال ہے کہ جس پہلے بندے نے عرب کے اندر شرک کو لے کے آیا تھا، بت پرستی کو لے کے آیا تھا، اس وقت بھی تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لوگ موجود تھے اور وہ امام بھی تو موجود ہوگا. اس نے کیوں نہیں روکا؟ اور خود عبد المطلب جو ہے وہ اپنے زمانے کے اندر سردار تھے، کیونکہ ابرہہ نے جب خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس نے بولا سردار کو بلاؤ، تو عبد المطلب کو بلایا گیا تھا. تو وہ سردار تھے اور آپ کی نظر میں وہ امام بھی تھے. جب وہ امام تھے، سردار بھی تھے، ان کی چلتی تھی، سارے اختیارات ان کے پاس موجود تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت پرستی کو کیوں نہیں روکا؟